آپ سن رہے ہیں طبقاتی جدوجہد، انقلابی سوشلزم کا علمبردار، مشال خان کا انتقام، انقلاب، تحریر لال خان۔ وحشی ہجوم کے ہاتھوں مردان یونیورسٹی کے شعبہ صحافت کے 23 سالہ طالب علم مشال خان کے بہیمانہ قتل کا واقعہ ایک دفعہ پھر ظاہر کرتا ہے کہ یہ سماج کس حد تک بیمار اور تعفن آمیز ہو چکا ہے۔ مشال خان پر لگائے گئے الزامات سراسر بے بنیاد تھے، جن کے کوئی ثبوت نہیں مل سکے۔ پولیس کی جانب سے ہاسٹل میں کی گئی توڑ پھوڑ کی تصاویر میں اس کے کمرے میں کارل مارکس اور چے گویرا کی تصاویر دیوار پر آویزہ نظر آتی ہیں۔ شاید یہی وہ جرم تھا جس پر پارسائی، اخلاقیات اور سیاست کے ان داتاؤں نے اسے ہجوم کے ذریعے قتل کر کے سزا دی۔ رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی سے منسلک گنڈا گر تنظیم نے اس وحشت کی قیادت کی اور تحریک انصاف اور ANP کے طلبہ ونگ بھی اس بلوے میں شامل تھے۔ عام لوگ اس وحشیانہ کارروائی سے شدید صدمے میں ہیں۔ یہ وحشت اس جنون کو عیاں کرتی ہے جس نے فسطائی کارروائیوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ اس عہد کے کردار اور پاکستان میں موجود سماجی ابتری اور پراگندگی کی غمازی کرتی ہے۔ توہین اور اس جیسے دوسرے رجعتی قوانین کو جنرل ضیاء الحق نے متعارف کروایا تھا، جس کی حکمرانی مختلف آمریتی یا جمہوری شکلوں میں آج تک موجود ہے۔ آج کل کے سیکولر اور لبرل سیاستدان زور و شور سے اسی آئین و قانون کے تقدس کی تبلیغ کرتے ہیں جو ضیاء الحق کی شکوں سے داغدار ہے۔ پچھلے چند مہینوں سے بالخصوص اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک جج توہین کے ایشو کو دانستہ طور پر ابھار رہا تھا۔ لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیل کر جنون ابھارنے کی ساری مہم میں کارپوریٹ میڈیا بھی پیش ہے۔ مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت، جو مذہبی قدامت پسندی اور نام نہاد ترقی پسندی کا ایک عجیب ملغوبہ ہے، اس بات کی شدت سے وکالت کر رہی ہے کہ توہین ایک ایسی اصطلاح جسے آج تک واضح نہیں کیا گیا اور اس کے لیے کوئی پیمانہ نہیں بنایا گیا، کرنے والوں کو کچل دیا جائے۔ اسلامی جماعتوں نے آج تک پاکستان کے کسی الیکشن میں 5% سے زیادہ ووٹ نہیں لیے، لیکن برسر اقتدار سیاسی پارٹیوں کی کمزوریوں اور بدعنوانیوں کی وجہ سے ان کا سماجی جبر اور غلبہ زیادہ ہے۔ 70 کی دہائی کے اواخر سے تمام حکمران سیاسی اور ریاستی رجحانات نے سماجی بے چینی اور بغاوتوں کو کچلنے کے لیے مذہب کا استعمال کیا ہے۔ عدلیہ کی تمام تر سرگرمیوں کا محور توہین اور شراب نوشی کے مقدمات ہیں۔ ضیاء الحق نے اداروں میں بڑے عہدوں پر مذہبی انتہا پسندوں کو تعینات کیا تھا اور بعد کی نام نہاد جمہوری حکومتوں نے بھی یہی عمل جاری رکھا۔ آج ریاست، سیاسی جماعتیں، پارلیمنٹ، عدلیہ اور ذرائع ابلاغ انہی رجعتی عناصر سے بھرے ہوئے ہیں۔ مشال خان کے ہولناک قتل اور اس کے ساتھیوں کے شدید زخمی ہونے کی خبر کے حوالے سے میڈیا کا تقریباً بلیک آؤٹ کوئی حادثاتی امر نہیں ہے۔ اسی طرح پچھلی چند دہائیوں سے مختلف متحارب اور متشدد فرقہ وارانہ گروہوں کے مدارس اور مساجد تیزی سے پھیلے ہیں۔ آج کل کے ملا پرانے وقتوں کے دیہات کے معتدل اور غریب ملاؤں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ کالے دھن اور دہشت کے انتہائی منافع بخش دھندوں میں ملوث ہے۔ بنیادی طور پر یہ امریکی اور یورپی سامراج ہی تھے جنہوں نے مشرق وسطیٰ سے لے کر پاکستان اور انڈونیشیا تک اس جدید اسلامی بنیاد پرستی کی پرورش کی، تاکہ بائیں بازو کی حکومتوں اور سرمایہ داری کے خلاف محنت کشوں اور نوجوانوں کی تحریکوں کو کچلا جا سکے۔ اس خطے میں افغان سور انقلاب کے خلاف سامراج نے ہی بنیاد پرستی کو پروان چڑھایا، جو پچھلی 4 دہائیوں سے پاکستان اور افغانستان کو تاراج کر رہی ہے۔ آج محنت کش طبقے کو اپنی محرومیوں اور محکومیوں سے نجات کے لیے موجودہ سیاسی جماعتوں، ریاستی شخصیات اور اداروں سے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ سماج میں موجود جمود نے ایک خلا پیدا کیا ہے جسے وقتی طور پر کالے دھن اور خطے کی متحارب سامراجی طاقتوں کی پشت پناہی سے چلنے والی مذہبی شدت پسندوں اور بدعنوان سیاسی اشرافیہ نے پر کیا ہے۔ غربت، محرومی اور بظاہر نہ ختم ہونے والا استحصال روایتی جماعتوں اور قیادتوں کی غداریوں کی ماری عوام میں سیاسی بے حسی کو جنم دیتا ہے۔ ایسے وقتوں میں ماضی کے تمام تر تعصبات سماج پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ رجعت ہر سماجی رشتے اور رویے میں سرایت کر جاتی ہے۔ مذہبیت اور توہماتی رجحانات بڑھ جاتے ہیں اور سماج کی وسیع پرتوں بالخصوص درمیانے طبقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں۔ عمومی سوچ اور سماجی شعور پستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 1909 میں لیون ٹراٹسکی نے روس میں اسی طرح کی کیفیت کا تجزیہ کیا تھا۔ جب تاریخی ارتقاء کا دھارا ترقی کرتا ہے تو عوامی سوچ ہوشیار، بے باک اور ہوش مند ہو جاتی ہے۔ وہ حقائق کو فوراً پر رکھ لیتی ہے۔
اور جب سیاسی دھارا زوال پذیر ہوتا ہے تو عوامی سوچ بےہودگی میں غرق ہو جاتی ہے۔ حماقت اور بےہودگی ڈھٹائی سے آگے بڑھتی ہے، اپنے دانت دکھاتی ہے، اپنے آپ کو مختار کل سمجھ کر وہ اپنے ہتھ کنڈوں پر اتر آتی ہے۔ موجودہ حکمران طبقہ، ان کے ادارے اور سماجی و معاشی نظام اس وسطائیت اور جنونیت کو روکنے کے قابل نہیں ہے، بلکہ وہ تو بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر اس میں شریک ہیں۔ یہ نظام اس حد تک گل سڑ چکا ہے کہ پورے سماج کو تعفن آمیز کر دیا ہے، لیکن نام نہاد سول سوسائٹی اور سابقہ بایاں بازو اور قدامت پسندی کے خلاف اس نظام کے اندر سیکولرزم، لبرلزم اور جمہوریت کا متبادل پیش کرتے ہیں۔ وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ فسطائیت کے نئے مظاہر در حقیقت بحران زدہ سرمایہ داری اور بالخصوص پاکستانی سرمایہ داری کا نچڑا ہوا عرق ہے۔ دہشت گردی اور مذہبی جنون کی معاشی اور سماجی بنیادوں کو سمجھے بغیر کوئی تجزیہ، کوئی حل پیش نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح تشخیص کے بغیر صحیح علاج ناممکن ہے۔ صرف عوام، بالخصوص محنت کش طبقہ ہی ایسی قوت ہے جو اس فسطائیت سے ٹکرا سکتے ہیں۔ محنت کشوں اور نوجوانوں کی ایک ایسی تحریک درکار ہے جس کا مقصد اس بیماری کی جڑ یعنی زوال پذیر سرمایہ دارانہ نظام کا یکسر خاتمہ ہو۔ اس کینسر کا خاتمہ صرف ایک انقلابی جراحی سے ہی ممکن ہے، لیکن زیادہ تر ترقی پسند رہنماؤں کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ اس تاریخی فریضے کی انجام دہی اور اس نظام کے خاتمے کے لیے محنت کشوں کی طاقت اور صلاحیت پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ ان کے تجزیے میں محنت کشوں کی انقلابی سرکشی کا کوئی تناظر سرے سے ہی نہیں ہے۔ عوامی شعور ہمیشہ پختہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے کہ محنت کش طبقہ اندھا ہے اور کچھ نہیں سمجھتا۔ عوامل کی درست جانچ صرف محنت کش طبقات ہی کر سکتے ہیں۔ ایک حقیقی اور درست تناظر عوام سے کٹ کر تخلیق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ضروری ہے کہ گلی کوچوں، فیکٹریوں اور کام کی جگہوں میں خلق کی آواز کو سنا جائے۔ یہ نظام اور اس کے حواری عوام کے سامنے ننگے ہو چکے ہیں۔ عوام غیر معینہ مدت تک صبر اور انتظار نہیں کر سکتی، لیکن محنت کش طبقے کی تحریک کے بغیر کوئی بھی انقلابی پارٹی عوام میں جڑیں پیدا نہیں کر سکتی۔ صرف وہی انقلابی تنظیمیں اپنا وجود برقرار رکھ سکتی ہیں جو مسلسل عوام سے رابطے میں ہوں۔ طویل جمود کے دور کے بعد معروضی حالات میں پہلی تبدیلی موضوعی عنصر کو وہ موقع فراہم کرتی ہے کہ وہ سماج میں ریڈیکلائزیشن پر اثر انداز ہو۔ یہ جدلیاتی تعلق ایک معیاری تبدیلی سے گزرتا ہے اور ایک انقلابی تحریک ابھر کر ایک انقلابی فتح پر منتج ہوتی ہے۔ مشال خان ان نوجوانوں میں سے تھا جو ان کٹھن حالات میں بھی انقلابی مارکسزم کے نظریات پر چل رہے تھے۔ اس جیسے ہزاروں نوجوانوں کو اب اس بیمار نظام کو اکھاڑنے کے لیے آگے آنا ہوگا۔ یہی مشال خان کے بہیمانہ قتل کا حقیقی انتقام ہوگا۔ عظیم مارکسی استاد فریڈرک اینگلز نے ایک صدی سے زیادہ عرصہ پہلے واضح طور پر کہا تھا کہ انسانیت کے پاس دو ہی راستے ہیں، سوشلزم یا بربریت۔